पत्थर से बने सतूनों को कंकरियां मारना दरअसल कि तुम शैतान को कंकरियां मारते रहो और अपने वाले चाहा तो आप मुझे साबरीन में। हज तो हम सबकी करने की ख्वाहिश है, लेकिन इसमें बहुत पैसा भी लगता है, बिकॉज वी आर नॉट इन मक्का, वी आर इन इंडिया। और आप अगर किसी और देश से भी हो तो आप वहाँ से हो, डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में हो, तो आपका कितना पैसा मक्का जाने में और वी कैन से कि सऊदी अरब जाने में लगता है। बट इफ़ वी विल नॉट टॉक अबाउट मनी, वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री बिहाइंड द कंकरियाँ। जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा सा पार्ट हमारे सामने आता है कि हमें वहाँ पर शैतान को, जो कि हमें इस्लाम से दूर करता है, ख्वाहिशबंदी बनाता है और गलत राह पे चलने की चीज़ें हमें बताता है, किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में आके, किसी भी तरह से हमें वो चीज़ों को समझा जाता है। और जो ईमान के पक्के नहीं होते हैं, दे गो टू दैट पाथ, वो उस पाथ पे चले जाते हैं। तो ये एक शैतान मरदूत है और अल्लाह ताला हम सबको शैतान से बचाए। बस अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि पढ़िए और अल्लाह ताला से तौबा करिए। अगर आपने कोई भी काम गलत किया है, अनजाने में, धोखे में, गुमराही में, तो तौबा करने के बाद ईमान में आ जाइए और अल्लाह आपको हिदायत ज़रूर देगा जब आपकी दिल से अल्लाह से मोहब्बत होगी। वीडियो हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इस वीडियो को हमें नहीं देखना है, हमें अल्लाह तबारक व तआला की चीज़ों को फॉलो करना है और उनको, क्योंकि हम पसंद करते हैं, वो हमारे क्रिएटर हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। इस वजह से हम उनकी जितनी भी बताई हुई बातें हैं, इन कुरान मजीद सारी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। बट इफ़ वी कम एट दैट पॉइंट कि हम कंकरियाँ हज पर क्यों मारते हैं शैतान मरदूद को, तो स्टोरी बिहाइंड दिस थिंग हमें ये जानने में एक्साइटमेंट ऑफकोर्स होगी, क्योंकि हमें ये चीज़ जाननी होती है कि हम ऑफकोर्स हमें ये चीज़ एक कॉमन सेंस तरीके से हमें समझ में आ जाता है। एक कॉमन बात है कि हम कंकरियाँ से मारते हैं, वो शैतान मरदूद है, इब्लीस हमारा सही नहीं है, हमें तो ये नाम भी नहीं लेना है। बट अगर हम उसको कंकरियाँ मार रहे हैं तो हम उसे क्यों मारते हैं भाई? मारते हैं ऑफकोर्स हमें पता है वो शैतान इसलिए मारते हैं, पर अल्लाह को कौन ऐसे शख्स की, कौन से ऐसे हजरत की अदा पसंद आ गई जो उन्होंने इस चीज़ को अमर कर दिया। तो चलिए आज हम इसी के पीछे, इस चीज़ के पीछे, इस थिंग के पीछे, इसका बिहाइंड क्या है, वो चीज़ें आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, ऑफकोर्स जो मैं हर बार कहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और अगर आप पहले से ही हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो लेट्स बिगिन, देखते हैं कि क्या है रीजन। कलंदर वॉइस के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इस साल हज पर शैतान को कंकरियां मारते हुए हाजियों ने एक ऐसा मोजज़ा देखा जिसकी तफसील आपको हक्का बक्का करके रख देगी। क्या शैतान को वाकई कंकरियां लगती हैं और क्या वो जख्मी भी होता है? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। फरमाबरदार बेटे ने सर तस्लीम खम करते हुए फरमाया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबरीन में पाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे का जवाब सुना तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास ले आए। फरमाया, ए हाजरा, आज हमारे नूरे नज़र को आप अपने हाथों से तैयार कर दीजिए। ममता के मुकद्दस, शीरीं और अनमोल जज्बों में डूबी माँ ने अपने इकलौते बेटे को नई पोशाक पहनाई, आंखों में सुरमा, सर में तेल लगाया और खुशबू में रचा बसाकर बाप के साथ बाहर जाने के लिए तैयार कर दिया। इसी असना में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी एक तेज धार छुरी का बंदोबस्त कर चुके थे। फिर बेटे को साथ लेकर मक्के से बाहर मिना की जानिब चल दिए। दूसरी जानिब शैतान मरदूत ने बाप बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। जब उसने सब्र इस्तिकामत और अताअत खुदावंदी का ये रूह परवर मंजर देखा तो मुस्तरिब हो गया और उसने बाप बेटे को इस कुर्बानी से बाज रखने का फैसला किया। चुनाचे जमरा उकबा के मकाम पर रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद फरिश्ते ने कहा, ये शैतान है, इसे कंकरियां मारे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर कहकर उसे 7 कंकरियां मारी, जिससे वो जमीन में धंस गया। अभी आप अलैहिस्सलाम आगे ही बढ़े थे कि जमीन ने उसे छोड़ दिया और वो जमरा वुस्ता के मकाम पर फिर वरगलाने आ गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोबारा कंकरियां मारी और फिर शैतान जमीन में धंसा। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ आगे बढ़े थे कि वो जमरा ऊला के मकाम पर फिर से मौजूद था।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو شیطان زمین میں دھس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ ناظرین گرامی، ہر سال 10 ذی الحج کو حاجی جمرہ عقبہ کی رمی کرتا ہے، جبکہ 11 اور 12 ذی الحج کو جمرہ صغرا، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے۔ رمی کرتے ہوئے 7 کنکریاں ہر جمرہ پر پھینکی جاتی ہیں۔ کنکری پھینکتے ہوئے ہر مرتبہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا بھی مسنون ہے۔ عرف عام میں ان جمرات کو شیطان کہا جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی حج کے موقع پر حاجیوں نے ان تینوں علامتی مقامات پر شیطان کو کنکریاں ماری۔ پتھر سے بنے ستونوں کو کنکریاں مارنا دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ مسلمان رب کے حکم پر شیطان کو کنکریاں مار رہا ہے۔ اس بار حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے ایک ایسا واقعہ بھی رونما ہوا کہ جس کی تفصیل سن کر ہر کوئی حیران رہ جائے۔ حج 2023 کے موقع پر جب حاجیوں نے شیطان کو کنکریاں ماری تو انہیں ایک ہیولا نما انسانی جسم بھی دکھائی دیا جسے شیطان سے تشبیہ دی گئی۔ بیشتر حاجیوں نے اس کا حلیہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھا اور اس کے سر پر گہری چوٹ تھی جس سے خون رس رہا تھا، جبکہ اس کے جسم کے بقیہ حصے بھی لہو لہان تھے۔ کئی علماء بیان کرتے ہیں کہ کنکریاں مارتے وقت کچھ حاجیوں کو شیطان دکھائی دیتا ہے اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ متعدد حاجیوں نے کنکریاں مارتے ہوئے شیطان کو دیکھنے کی گواہی بھی دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مناسک کی ادائیگی کے لیے آئے تو جمرہ عقبہ کی جگہ شیطان ظاہر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر وہ دوسرے جمرہ کے پاس ظاہر ہوا، وہاں بھی آپ علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری اور وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر تیسرے جمرہ کے پاس ظاہر ہوا، وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ یہ روایت نقل کر کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یوں کہتے ہیں کہ تم شیطان کو کنکریاں مارتے رہو اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے رہو۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس نے دنیا کے سب سے پہلے انسان اور ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بھی بہکا کر اس درخت کا پھل انہیں کھلا دیا جس کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ پھر اس کے سبب وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ اسی وقت سے اولاد آدم اور شیطان کے درمیان مارکا جاری ہے۔ وہ کبھی انسان کو خیر و بھلائی اور پروردگار کی اطاعت و بندگی نہیں کرنے دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شیطان کی عداوت اور دشمنی سے خوب آگاہ کر رکھا ہے اور شیطان مردود کی پیروی کرنے اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے خوب تاکید کے ساتھ روکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں غفلت اور دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن جانو۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ سب کے سب جہنمی ہو جائیں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور شیطانی راہ پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہکانے اور حق سے روکنے کی کوشش کی، تو اولاد آدم اور عام انسان اس کی عداوت اور دشمنی سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اس نے تو پروردگار سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں بنی آدم کو بھٹکانے کا کام کرتا رہوں گا۔ شیطان کفار و مشرکین کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے اسلام میں داخل ہونے سے روکتا ہے، ان کے کفر و شرک کو ان کے سامنے مزین کر کے دکھاتا ہے، کمزور ایمان والوں کو اطاعت سے بے رغبتی، خواہش پرستی اور نافرمانی میں مبتلا کر دیتا ہے، جبکہ اہل اطاعت اور مضبوط ایمان والوں پر فخر و غرور، خود پسندی اور ریاکاری وغیرہ کے راستوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ انسان کی کامیابی اور فلاح اسی میں ہے کہ وہ شیطان سے مارکا اور اس سے اپنی حفاظت کے لیے پوری طرح سے تیار رہے۔ جن راستوں سے وہ حملہ آور ہوتا ہے ان سے اچھی طرح سے واقف ہو اور ان پر نظر رکھے۔ دوستو، اگر بات کی جائے حج کی تو حج میں جمرات کی رمی نہ صرف ملت ابراہیم کی پیروی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی یادگار کو باقی رکھنا ہے، بلکہ اس حکمت اور حقیقت کو ذہن نشین کرنا ہے کہ شیطان میرا حقیقی دشمن ہے۔
حاجی رمی کے ذریعے نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے بلکہ وہ در حقیقت اپنے نفس اور شیطان کو کنکریاں مارتا ہے اور زبان حال سے یوں کہتا ہے کہ اے شیطان مردود، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میں اب حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، چاہے تو مجھے کتنا ہی ورغلائے اور برائی کو خوشنما بنا کر دکھائے۔ الغرض جمرات کی رمی شیطان سے بغض و نفرت اور عداوت کی نشانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور جہاں شیطان بہکانے کی کوشش کرے اسے کنکریاں مارتے ہوئے گزر جائیں تاکہ فلاح پا سکیں۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ So I hope اب آپ کو پوری طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم شیطان مردود کو کیوں کنکریاں مارتے ہیں۔ when you go to the حج، ہم جب حج کرنے جاتے ہیں تو حاجی کیوں کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو؟ تو شیطان کو ہم کنکریاں اس لیے مارتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ادا کی تھی کہ انہوں نے کنکریاں اٹھا کے اس کو ماری تھی 7 بار۔ اسی طریقے سے ہم حج میں بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی تھی اور یہ بات امر ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آگے کی جتنی صدیاں آئیں اللہ نے ان ساری چیزوں کو فالو کرنے کے لیے ہمیں کہا۔ تو بس اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو اس چیز کے پیچھے کا ریزن سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھنی ہیں الگ الگ کیٹیگریز کی تو آپ پلے لسٹ میں جائیے۔ پلے لسٹ میں آپ کو ہر طریقے کی ویڈیو مل جائے گی۔ جب آپ پلے لسٹ میں جائیں گے تو آپ کو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، موٹیویشنل سے ریلیٹڈ، قرآنک نالج سے ریلیٹڈ، یا پھر آپ کسی بھی چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پوڈ کاسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ کو علم ملا ہوگا کہ ہم کیوں کنکریاں شیطان کو مارتے ہیں۔ آف کورس یہ چیز کامن ہے کہ ہمیں پتہ ہے وہ شیطان ہے تو ہم اس لیے مارتے ہیں، بٹ اس کے پیچھے کی کیا اسٹوری تھی جو اللہ کو بہت پسند آئی، وہ چیز اللہ نے ہمیشہ کے لیے رکھ دی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو اپنے رحم و کرم میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم والا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ کہیے آمین، اور اللہ حافظ۔